ابن بسوطہ نے اپنے سفر نامے میں لکھا ہے کہ بخارا کے بازار میں ایک دن فقیر کا گزر ہوا۔ بازار میں ایک چھوٹے قد کا بہت ہی بدصورت غلام بھی بکنے کے لیے کھڑا تھا۔ فقیر نے اس غلام کو دیکھتے ہی اس کی بدصورتی پر تورکنڈ جیسے لفظ سے بہت ہی تکلیف دہ طنز کی، جس کے جواب میں اس غلام نے حاضر ہے اے خداوند کہا۔ فقیر کو بہت اچھا لگا اور انہوں نے غلام سے پھر کہا کہ مجھے بغل والے دکان سے انار لے کر آؤ۔ غلام نے پھر اس فقیر کے یہ حکم بجا لائی اور اپنے جیب میں پڑے کچھ پیسوں سے انار لے کر اس فقیر کو دے دیا۔ فقیر نے خوش ہو کر دعا دی کہ جا اس کے عوض میں نے تجھے ہند کی حکومت دی۔ غلام نے اس فقیر کا ہاتھ چوما اور ایک دوسرے سے ودا ہو گئے۔ بات گئی کہ کچھ دنوں کے بعد دلی سلطنت کے حکمران شمس الدین التمش نے ایک تاجر کو حکم دیا کہ بخارا جاؤ اور وہاں سے 100 غلاموں کو خرید کر لاؤ۔ تاجر بخارا گیا اور 100 غلام خرید لیے، جس میں ایک وہ غلام بھی تھا جس نے فقیر کو انار خرید کر دی تھی۔ جب غلام دربار میں پہنچے تو بادشاہ نے 99 غلاموں کو اپنے پاس رکھ لیا اور وہ 100واں غلام جو بدصورت تھا اسے اپنے پاس رکھنے سے منع کر دیا۔ اتنے میں پر اس غلام نے بادشاہ سے سوال کیا کہ آپ نے ان 99 غلاموں کو کس کے لیے خریدا ہے؟ جواب میں بادشاہ نے کہا اپنے لیے۔ پھر اس غلام کے کہا کہ جب 99 کو اپنے لیے خریدا ہے تو مجھے خدا کے لیے رکھ لو۔ بادشاہ اس کی بات سن کر ہنسنے لگا اور اسے بھی اپنے پاس رکھ کر پانی لانے کا کام دے دیا۔ ادھر دربار کے کچھ نجومی بادشاہ کو روز کہتے کہ ایک دن آپ کا کوئی غلام آپ کے گدے پر بیٹھ جائے گا، لیکن بادشاہ ان کی باتوں پر غور نہیں کرتا۔ آخر بہت زور دینے پر بادشاہ نے ان سے کہا کہ کیا تم اس غلام کو پہچان سکتے ہو؟ نجومیوں نے ہاں میں جواب دیا تو سارے غلاموں کو دربار میں لایا گیا۔ خوش قسمتی سے وہ بدصورت غلام ایک دم پیچھے کھڑا تھا اور اس کا نمبر آتے آتے جوہر کا وقت ہو گیا۔ نجومیوں نے بادشاہ سے کھانے کی فرمائش کرتے ہوئے کہا کہ بازار سے کوئی چیز کھانے کے لیے مانگا لے۔ کچھ پیسہ دے کر اسی غلام کو بازار بھیج دیا گیا۔ نزدیک کے بازار میں کچھ نہیں ملا تو وہ دوسرے بازار میں چلا گیا جو تھوڑا دور تھا۔ ادھر اس کے جگہ پر دوسرے بچوں کو کھڑا کر دیا گیا۔ جب اس بدصورت غلام کا نمبر آیا تو اس کے جگہ پر دوسرا والا لڑکا گیا اور اس طرح کسی بھی غلام کی شناخت کی نہیں ہو پائی۔ وقت بیتتا گیا۔ اس غلام کے ہوشیاری کی وجہ سے ترقی ہوتی رہی۔ پہلے اسے سارے غلاموں کا ہیڈ بنا دیا گیا، پھر فوج میں بھرتی ہوا اور سردار کے عہدے تک پہنچ گیا۔ اس کی شادی رضیہ سلطان کے بھائی اور شمس الدین التمش کے بیٹے نصر الدین نے اپنی بیٹی سے کر دی۔ جب نصر الدین راجہ بنا تو اسے نائب بنا دیا۔ 120 سال نائب رہنے کے بعد ایک دن ایسا بھی آیا کہ وہ غلام جو بخارا کے بازاروں میں بکنے کے لیے کھڑا تھا
اب نصر الدین کا قتل کر دلی کا بادشاہ غیاث الدین بلبن بن گیا۔ بلبن نے 20 سال حکومت کی۔ اپنے دور حکومت میں اس نے ایک عمارت کی تعمیر کرائی جس کا نام دارالامان رکھا، جس کی خاصیت یہ تھی کہ اگر اس میں کوئی قرض دار آ جاتا تو اس کا قرض بلبن خود چکا دیتا، یا کوئی قاتل اور مقتول آ جاتے تو ان کے بیچ سمجھوتا کروا دیا کرتا۔ مرنے کے بعد بلبن کو بھی اسی دارالامان میں دفنا دیا گیا۔ تو یہ سٹوری سن کر آپ کو کیسا لگا؟ میں یہ سٹوری کے وچ آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ میں سن نہیں سکتا، صرف بول سکتا ہوں، مجھے سپورٹ کریے۔ اللہ حافظ۔